کر آئے گا، دین اللہ کی حفاظت لے کر آئے گا، دین عزت کی زندگی لے کر آئے گا. اور اللہ کو عزت کس اللہ نے عزت کی کس بنیاد پر؟ دین کی بنیاد پر. آج ہمارے دلوں میں اولیاء اللہ کی قدر ہے، عزت ہے، صحابہ کی عزت اور قدر ہے دین کی وجہ سے. اللہ دین کی وجہ سے ایسی عزت دے گا جو عزت مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی. اور عزت دے کر اللہ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ قیامت کے دن یہ کہ یا عبادی ہو میرے بندو، عزت اپنے بندوں کی عزت کرے گا اللہ. او میرے بندو، ہاں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، آج کے دن تمہارے پر کوئی ڈر نہیں ہے، تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، بالکل بے خوف رہو. ہاں، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. پھر اللہ کہے میرے بندے کون ہیں؟ میرے بندے کون؟ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ کی اطاعت پر زندگی گزارنے والے ہیں. ہاں، الذین آمنوا وکانوا مسلمین، جو لوگ ایمان والے تھے اور جنہوں نے اپنے ایمان کے تقاضے پورے کیے ہوں گے، یعنی جو اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہوں گے. وکانوا مسلمین، اور وہ دنیا میں اللہ کی اطاعت کرنے والے. اسلام کے معنی اللہ کے سپرد ہونے والے، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا. ادخلوا الجنت انتم، تم بھی جنت میں جاؤ اور تمہارے آل اولاد کو لے کے جاؤ. لیکن بالکل بیکار آدمی ہے، کسی کی کوئی خیر خبر نہیں رکھتا اور جو لوگوں کو ظلم ستاتا رہتا ہے، تو اسے کوئی شرم نہیں کرتا. تو عزت ایمان پر عزت ہے، اللہ عزت دے گا. اس میرے بھائیوں، اجتماع میں جمع کرنے کا مقصد اس لیے نہیں ہے جمع کر کے ان کو باتیں سنا کے چھوڑ دو، بلکہ اجتماع میں 2 دن آپ کو اپنے گھر کی راحت و آرام سے ہوا کر یہاں پر 2 دن جو آپ کو رکھا گیا اور مختلف مجلسوں میں بٹھا کر اللہ کی دین کی باتیں اور نبی کے طریقے سمجھائے گئے، تاکہ ہم یہاں سے اس بات کا فیصلہ کر کے جائیں کہ اب تک تو ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے تھے، اب یہاں سے جا کر اللہ کی بات والی زندگی گزارنی ہے. اور ایک ایک مسلمان کی زندگی میں وہ اللہ کی بات اور زندگی لانے کی محنت کرنی ہے. اپنے محلے کے ایک ایک مسلمان کے پاس جا کر اس کی خوشامد کر کے اسے نماز میں اور مسجد میں لانا ہے، تاکہ اس کی زندگی میں مسجد والی زندگی آئے. مسجد والی زندگی، مسجد میں جب آدمی آتا ہے گناہ چھوڑ دیتا ہے. مسجد میں گالی بھول کی جائے کتوں کو پکڑ رہا ہے نہیں. مسجد میں غلط خیال آتا ہے تو آدمی جلاتا ہے کہ غلط خیال آ رہے ہیں. تو مسجد کی زندگی میں کسی کو پیر بھی لگ جاتا ہے تو آدمی معافی مانگتے ہیں. ہاں، مسجد میں آتا ہے تو آدمی تصویر دیتا ہے دیوار پر سے، یہ تو نہیں ہوتی اور اللہ کی یاد میں لگ جاتا ہے. مسجد میں آتا ہے اور پانی پینے جاتا ہے اور وہاں کوئی دوسرا اس کے پیچھے پانی پینے کے لیے آتا ہے نا تو پہلے اس کو پانی پلاتا ہے. دیکھو ہوٹل میں کہیں دیتا نہیں کہ دیکھو. ہاں، مسجد میں کوئی واقعی بیچار اعلان کرتا ہے تو مسجد میں غریب سے غریب آدمی جیسے ڈال دیتا ہے، دے دیتا ہے. ہاں، تو مسجد میں زندگی ملتی ہے. جب مسلمان مسجد والا بنے گا تو مسجد والی زندگی اس میں آئے گی، حیا آئے گی، شرم آئے گی، ایک وقت پاک دامنی آئے گی، اللہ کی اطاعت کا جذبہ آئے گا. مسجد میں آئے گا، تعلیم میں بیٹھے گا، نبی کی باتوں کو سنے گا. ہاں، اللہ کے نور بندوں کی زندگیوں کی حالات سنے گا، اس سے اس کے جذبہ بنے گا کہ مجھے بھی ایسا بننا ہے. تو مسجد والے اپنے گھر اپنے محلے کے ایک ایک گھر پر جاؤ اور ایک ایک گھر میں جا کے اس سے مسجد والی محنت کر کے ان کو مسجد میں لاؤ. اسے آج کر کے لوگ اپنے دنیا کے کاموں کے لیے گھر جاتے ہیں ووٹنگ کے لیے. ووٹنگ کے دوران الیکشن آتا ہے تو
ہر آدمی ہر انسان کے گھر پہ جاتا ہے. ذرا یاد رکھنا، غریبوں کے گھروں میں، مزدوروں کے گھروں میں، ہاں جھاڑو دینے والوں کے گھروں میں جاتے ہیں کہ مجھے. تو مسلمان گھر گھر پہ جاتا اللہ کے لیے، اپنے بھائیوں کے گھر پہ جاتا ہے تاکہ میرا بھائی اللہ والا بنے، دیندار بنے، اس میں ایمانداری آئے، یہ دنیا کی اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والا بنے. اس کے لیے گھر گھر جانا اور ایک ایک مسلمان کو موت یاد دینا. موت، آج مسلمان موت کو بھلا ہوا ہے. ہاں موت یاد دلانے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی نے یوں فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، موت کو کثرت سے یاد کرو. یہ موت آئے گی نا، یہ موت تجھے تیرے اسی بنگلے سے نکال کر قبرستان پہنچا دے گی. وہاں تجھے قبر میں جانا ہے. ہاں حضور نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو کہ مجھے ایک دن مرنا ہے. موت آئے گی، سب مجھے چھوڑ دیں گے. دوست، میرے دوست بھی میرے کام نہیں آنے والے ہیں. کوئی دوست تمہاری قبر پر نہیں آئے گا، وہاں اعمال ساتھ آئیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے اور جب قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے داہنی طرف ہو جاتی ہے. نمازی آدمی تھا، نماز ایک طرف ہو جائے گی. اس کا روزہ بائیں طرف ہو جائے گا. ہاں اس کی حفاظت کرے گا. ہاں اس کے ذکر و تلاوت اور زکات وغیرہ اعمال اس کے سر کی طرف ہو جائیں گے. اور اللہ کے دین کے لیے جو قدم چلے ہیں، خدا کی مخلوق کی خدمت پہ جو قدم چلے ہیں، نیک اعمال کے جو قدم چلے ہیں، یہ اس کے قدم کی طرف ہو جائیں گے. اور یہ چاروں باڈی گارڈ اس کی قبر میں عذاب سے حفاظت کریں گے. یہ ساتھ جائے گا. قیامت میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا. جس کی نماز قابل قبول ہے اور صحیح ہے اور اللہ کے مقبول ہوگی تو اللہ اس کے باقی تمام اعمال قبول کر لے گا. روزہ مقبول، حج مقبول، زکات مقبول اور جتنے اعمال کے سب مقبول. اور اگر نماز قابل قبول نہیں ہوگی، نماز صحیح نہیں ہے، اسے کہتے ہیں نماز کو صحیح کرو. نماز پڑھتے ہو لیکن صحیح نہیں پڑھتے، اس کو صحیح کرو. اور اس کو صحیح کرنے کے لیے نبی والی محنت میں نکلو تاکہ نماز میں اللہ کا دھیان آئے، نماز میں نبی کا طریقہ آئے، نماز میں اللہ خضوع آئے اور وہ نماز اللہ کے قابل قبول ہو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز آسمانوں کی طرف جاتی دعا دیتی ہے. کون سی نماز؟ جو صحیح نماز ہوتی ہے. وہ دعا دیتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی. اور جب آدمی غلط نماز پڑھتا ہے تو نماز بد دعا کرتی جاتی ہے کہ اللہ تجھے ایسے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، قرآن کی تلاوت صحیح نہیں، نماز میں کھیلنا اور ادھر کھجالنا اور میرے طرف کھانسنا اور ادھر ادھر دیکھنا، یہ تمام نماز صحیح نہیں ہے. اس نماز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناؤ. اللہ کے بندے نہیں بنو گے تو مخلوق کے بندے بنو گے. جو اللہ کا بندہ بن کر یہاں دنیا میں کوئی حال میں جائے گا تو اللہ اسے کہے گا میرے بندو، او میرے بندو. اللہ پکارے گا ہی نہیں. اس لیے دوستو اپنی زندگی میں دین لانے کے لیے محنت کی ترتیب بناؤ. یہاں بلانے کے لیے کہ بغیر محنت کے 5 روپے نہیں آتے گھر میں، تو بغیر محنت کے دین کیسے آئے گا؟ بغیر محنت کے تمہارا بچہ ہندو میں نہیں بنتا تو بغیر محنت کے تمہارا بچہ مومن کیسے بنے گا؟ ایمان تو محنت سے آئے گا. دیندار تو آدمی دین کی محنت سے بنتا ہے. اس دین کی محنت کو زندگی میں ہم کہتے جگہ دو. تمہارے پروگرام میں دین کی محنت لاؤ کہ مجھے دین کی محنت کرنی ہے تاکہ دین میرے اندر آئے، میرے گھر میں آئے. دین تمہارے گھر میں آئے گا نا تو تمہارے بچے تمہارے حق کو پہچان کے میرے ابا ہیں، مجھے میرے ابا کی خدمت کرنی ہے، مجھے میری جنت بنانی ہے، میرے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. پھر یہ بچے تم سے پہلے نہیں کھائیں گے.
یہ تمہارا انتظار کریں گے میرے پاس نہیں کھایا ہے، ان کے آنے کے بعد بھی کھاؤں گا. دین ہے، دین سے سمجھائے گا، اور دین نہیں ہے تو باقی بے دینی سے لڑنا سکھائے گی. یہ گھر میں لڑے گا، ہاں اسے پہلے کھا لیا ہم، ہاں نہیں چھوڑا نہیں، حالانکہ کھانا موجود ہے کہ لڑائی ہے. دین نہیں ہے. ماں باپ سے لڑے گا دنیا کے خاطر، تم نے مجھے کیا دیا، حالانکہ پیدا ہونے سے اب تک انہوں نے پالا سب دیا، وہ بھول جاتا ہے، وہ پیسے نہیں دیے انہوں نے کیا دیا. یہ میرے دوستوں بے دینی ہے. اس بے دینی سے اپنے بچوں کو نکال کر دیندار بناؤ. یہ اس کی محنت ہے، اس کو سمجھو سیکھو. یہ محنت سیکھنے کی ہے. ہاں یہ محنت نہیں ہمارے یہاں. ہمارے بھائی عاجزی اتنی خوشامد کہ اس کو بھی رحمت جائے گیا، میری اتنی خوشامد کرتا ہے. ہاں حکمت کے ساتھ بات کرنا. ہاں ایک تو یہ میرے ابا کے سالہ ہے تو ماموں ایک تماچا مارے گا بے دھر، اور کہ میرے ماموں جان ہے تو کہاں بھی آ جاؤ تو مانے دونوں کے ایک ہی ہیں. باپ کا سالہ وہ بھی ماموں ہی ہے، لیکن دونوں کے بات کرنے کا طریقہ الگ ہے. یہ بات کرنے کا ڈھنگ سیکھنا. یہ چاہے جو مانتے ہیں یہ نبی والی محنت کو سمجھنا سیکھنا اور نبی والی زندگی کو اپنے اندر ڈالنے کی محنت ہے. اس کی راہ سے طے کرو، انشاءاللہ نبی والی محنت کے لیے وقت نکال کر اللہ کے دین کی محنت میں ضرور لگیں گے. ارے کرو گے انشاءاللہ الرحمن. انشاءاللہ. بعد میں کو کرو گے نہیں کرو گے؟ کریں گے ہاں انشاءاللہ. تو برابر ہے. کسی چیز کا فیصلہ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ کہنا چاہیے. ایسا کہ بغیر انشاءاللہ کہنا صحیح نہیں ہے. تمہارا بیٹا نکاح کرنے بیٹھا ہو قاضی صاحب کے سامنے، اور قاضی صاحب نے کہا فلاں کی بیٹی کو تمہارے نکاح میں اتنے روپے مہر کے عوض میں نے بیوی بنا کر بولا تھا دیا، ایک نے، تم بولا نے تھا اس کو قبول کیا کہ انشاءاللہ دھرم تو پور نکاح اجتماع نہیں بولا تھا، ہوگا. بولا تھا دھرم پور اجتماع انشاءاللہ. اس کو پہلے فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. یہ پہلے کہنا پڑنا پڑے گا، پھر انشاءاللہ کہے تو اور بات ہے. یعنی فیصلہ کرنے کے بعد کتنا صحیح بات. تو اندر دل میں جیسے ابھی تم نے فیصلہ کیا ہے نا کہ دعا کے بعد جلدی گھر جانا ہے، ایسا فیصلہ کر کے جاؤ کہ اب گھر جا کر اللہ کے دین کی محنت کے لیے نظام بنا کر مہینے کے 3 دن لگانے، اپنی مسجد میں وظیفہ جماعت کے ساتھ بیٹھ کر دین کی محنت کرنی ہے، اور اللہ کے دین کے خاطر جیسے صحابہ نے قربانی دی ہے مجھے بھی انشاءاللہ قربانی دینی ہے. اس کا فیصلہ کر کے جاؤ. تو کرو گے؟ کریں گے اب بولو انشاءاللہ. کرو گے؟ کریں گے انشاءاللہ. ہاں. اب یہ بتاؤ اس سال 4 مہینے کون لگائے گا؟ یہ ہوئی نا بات. دین کی محنت کے لیے الگ پیسہ 4 مہینے ہیں. پھر سمجھ میں آئے گی بات کتنی ضروری ہے. تو میں گھبراؤ نہیں، میں ابھی نہیں ہو دوں گا، لیکن نیت تو کر لو کہ انشاءاللہ اس سال کوشش کر کے جماعت میں 4 مہینے نبی والی محنت کو سمجھنے سیکھنے اپنے ایمان اور ایمانی زندگی بنانے کے لیے اس سال انشاءاللہ 4 مہینے میں لگاؤں گا. اس کی میں نیت کرتا ہوں. اس کے لیے میں دوستوں کون کون کہتا ہے کہ انشاءاللہ اس سال 4 مہینے لگاؤں گا؟ انشاءاللہ. ذرا ہاتھوں سے کرو، ذرا منہ سے کرو بولو. اللہ تعالیٰ قبول. گھبراؤ نہیں، اور دین کی محنت میں جاؤ گے تمہاری دنیا برباد نہیں ہوگی بلکہ تمہاری دنیا کو میں خدا برکت دے دے گا. انشاءاللہ. اللہ قبول فرما دے. یقینا. اور سب کے سب طے کر کے جاؤ آج سے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت سے پڑھیں گے. پڑھیں گے پڑھو گے؟ انشاءاللہ کون کون الرحمن. پڑھے گا؟ انشاءاللہ الرحمن. دیکھو میں ہاتھ اونچا کیوں کرا رہا ہوں تاکہ اندر ایمان اندر فیصلہ کر کے جاؤ. انشاءاللہ بڑا انشاءاللہ نہ ہو. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو گے؟ کریں گے سب انشاءاللہ. کریں گے. اور ہر مسلمان کو نماز میں لانے کی فکر بھی کریں گے. کریں گے ہمارا کوئی مسلمان بھائی بے نمازی نہیں رہنا چاہیے. گھر میں جا کر جو باتیں آپ نے یہاں سنی ہے
وہ اپنے گھر کے بال بچوں کو لے کر بیٹھ کر سناؤ جو یاد ہے، اور انہیں بھی ارادے کراؤ کہ آج تک تو اپنے غفلت زندگی گزاری ہے، باقی آج سے تم بھی میں نے بھی طے کیا، تم بھی طے کرو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، نبی کی سنت پر زندگی گزارنی ہے، اللہ کے دین کی محنت سے اپنے آپ کو لگانا ہے، اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ اس بات کی اپنے گھر والوں کو یہ بات لے کر بیٹھ کر یہ بات سنا کر ان کو بھی ارادے کرواؤ اچھی زندگی گزارنے کے۔ اور گھر میں تعلیم کا وقت طے کرو ان کے بشر سے کہ روزانہ اپنے گھر میں اللہ کے نبی کی حدیثوں کی تعلیم، فضائل کی تعلیم انشاءاللہ کرنی ہے۔ کون سا وقت مناسب ہوگا ان کے مشورے سے وقت طے کرو، کیونکہ انشاءاللہ وہ تعلیم کے وقت میں آ جائیں گے۔ اگر تم نے کہا کال سے تعلیم بابا کے کروانی ہے تو ابھی گھروالی کے مجھے تو روٹی پکانی ہے، وہ نہیں آئے گی۔ بچے کے ابا ابو دوارا ہم کو دکھنا ہے، اور ان کو پوچھ وقت طے کرو گے نا تو پھر کوئی کچھ نہیں کرے گا، ہر ایک اپنے وقت حاصل ہو جائے گا۔ تو گھر میں روزانہ تعلیم کا پابندی کرو۔ تم گھر میں روزانہ تعلیم کے حلقے کرو گے شروع تو آسمان سے رحمت کے فرشتے آنا شروع ہو جائیں گے، اور تمہارے گھروں سے شیطانی اثرات نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور اس تعلیم کی برکت سے اللہ تعالی شانہ جن سوراخوں سے تمہارے گھر میں خرابیاں برائیاں آ رہی ہیں ان سوراخوں کو خدا بند کر دے گا، اور انشاءاللہ تعلیم کی برکت سے نماز زندہ ہوگی، ذکر تلاوت زندہ ہوگی، تمہارے بچوں میں دینی جذبات زندہ ہوں گے، اور تمہارے بچے انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت میں لگنے بن جائیں گے۔ تو گھروں کے تعلیم کی چیزیں کریں اور روزانہ نماز کا اہتمام کریں، اپنی مسجدوں کی محنت میں جڑیں، اور تمہاری مسجد میں باہر کی جماعتیں آئیں ان کی مدد کرو، اس کی نصرت کرو۔ نصرت کے معنی کھانا کھلانے کے نہیں ہے، کھانا کھلانا تو یہ اخلاقی مسلمان کی اخلاقی زندگی کا کام ہے۔ ہمارے محلے میں ہمارے گھر میں جماعت نہیں، کوئی بھی مسلمان مسافر ہماری مسجد میں آئے تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے کھانے کا انتظام کریں، انہیں کھانا کھلائیں۔ بالکل یہ ہوٹلیں یہ تمام میرے دوستوں حضور کے زمانے میں نہیں تھی، وہاں تو مہمان نوازی تھی، اللہ کی مخلوق کو کھلانا پلانا۔ ہاں، اس کے لیے میرے دوستوں ہم اور آپ جو ہے جماعت آئے تو جماعت کے اعمال میں جڑو، تعلیم میں، گشتوں میں، اپنے محلے میں جو تمہارے بھائی چارے غفلت میں ہیں، تمہاری جانے سے وہ ابھی نہیں آ رہے، وہ جماعت قربانی دے کر آتی ہے، ان کو لے کے جاؤ، ان سے بات کراؤ، انہیں چھوڑو مت۔ انشاءاللہ جماعتیں روئے گی دھوئے گی، اس کی ملاقات کرے گی، قربانی کے ساتھ وہاں جائے گی، ایک دن انشاءاللہ وہ بھی اللہ کی دین کی محنت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے۔ کرو گے؟ کریں گے ارے انشاءاللہ، کرو گے؟ کریں گے اور انشاءاللہ۔ دعا خوب مانگو اللہ سے، یہ کبھی زبان سے نہ میں گنہگاروں میں کیا دعا قبول ہوگی، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ کیسا آدمی ہے میری رحمت سے ناامید ہو رہا ہے؟ میری رحمت تو بہت وسیع ہے، میری رحمت بہت وسیع ہے۔ ہاں، اللہ نے قرآن میں کہا رحمت، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے یوں فرمایا تو اگر 70 مرتبہ بھی توبہ کر کے گناہ کر کے دعا مانگے گا تو بھی اللہ تیری توبہ قبول کریں گے۔ اس لیے دعا مانگے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کے ساتھ فرض نماز کے بعد جو کچھ تمہاری پریشانی ہے، تمہاری جو کچھ مشکلات ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھو، وہ دور کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد اللہ سے دعا مانگو، اللہ فرض نماز کے بعد کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الأمر كله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم من أحييته منا وأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نستغفرك ربنا ونسألك التوبة. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیری رحمت کی امید لے کر آئے ہیں. اے اللہ تیری بارگاہ میں رحمت کی اپیل کرنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ تو ہم سب کو اور پوری امت کو معاف فرما دے. ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے اور اللہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے. اور اللہ تو ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بال بچوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کے ایک ایک فرد کی وہی اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرما. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی مغفرت فرما، امت کی بگڑی کو بنا دے، امت کی اصلاح فرما دے، امت کو حق پر حق محنت پر مشتمل فرما دے. اے اللہ وہی ہمیں اے اللہ اپنا نیک بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما دے. اے اللہ جو ایمان تو چاہتا ہے وہ ایمان ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ جو زندگی تو چاہتا ہے اے اللہ وہ زندگی گزارنے کے توفیق نصیب فرما دے. ہمیں تیرے نیک بندوں میں شامل فرما دے. اے اللہ ہمیں تیرے نیک بندوں میں شامل فرما لے. اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں موت اور محبت اور موت کی زندگی کا فکر ہمیں نصیب فرما دے. دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما. اور اس کی اے اللہ اس کی برکت سے تو ہماری دنیا کو بھی آسان فرما دے. اے اللہ تیری توفیق سے ہم اجتماع میں آئے ہیں اور امید لے کر آئے ہیں. اے اللہ تو صرف دعا کی امید لے کر آئے ہیں. ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما. تو نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، ہمیں اپنی نبی والی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ اپنی نبی والی محنت کے لیے قبول فرما. ہماری جان اور مال اور ہماری اولادوں کو اے اللہ تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما. اے اللہ برباد ہونے سے حفاظت فرما. ہماری جان اور مال صلاحیتوں کو برباد ہونے سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کر جینے کے ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اے اللہ موت کے وقت میں اے اللہ ہمیں ایمان نصیب فرما. ہمارے ایمان کے ساتھ دنیا سے ہمیں موت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، میدان حشر کی ذلت رسوائی سے اے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ فرما. اے اللہ ہمیں تیرا بندہ بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما. تیرے نبی کا امتی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. تیرے راستے میں نکلنا ہمارے لیے آسان فرما. یہ تیرے بندے جو تیری راہ میں جا رہے ہیں اے اللہ ان کے نکلنے کو تو قبول فرما. ان کے گھروں میں تو ان کا خلیفہ بن جا، سفر میں تو ان کا ساتھی بن جا. اے اللہ کوئی مربی حقیقی ہے تو ان کی تو بہترین تربیت فرما. اے اللہ ان کی بہترین تربیت فرما. اور اے اللہ جن علاقوں میں جا رہے ہیں ان علاقوں میں اے اللہ دین کے زندہ ہونے کی غیر سے شکل صورتیں پیدا فرما. اپنے پورے دین کو پوری امت میں پورے عالم میں تو ہی زندہ فرما دے. اے اللہ اس امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے، اس کے خوف کو امن سے بدل دے، اس امت کی بے دینی کو دین سے بدل دے. اے اللہ اس امت کو اے اللہ یہود و نصارہ کے طور طریقوں سے اے اللہ بچا لے. اور اے اللہ تو یہ اپنے نبی کے پاکیزہ اور سنت والے طریقے ہمارے ایک ایک گھر میں اور ایک ایک فرد امت کی زندگی میں
تو ہی زندہ فرما دے. آمین. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, آمین. ہمیں اپنے سے راضی فرما دے. آمین. تو ہمارا ہو جا, ہمیں اپنا بنا دے. آمین. اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرما, آمین. اس کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما, آمین. جن تیرے بندوں نے اس کے لیے دوڑ دھوپ کی اور تیرے مہمانوں کے لیے انتظام کیا, اے اللہ انہیں اپنی شان بدلہ نصیب فرما. آمین. ان سب کو تو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. آمین. اے اللہ ہمیں تو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. آمین. تیرے ناراضگی والے کاموں سے تو ہماری حفاظت فرما. آمین. اے اللہ جن تیرے بندوں اور بندیوں نے ہم سے اور ہمارے بزرگوں سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع حقداریں, ان کی ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما. آمین. ہماری تمام کی مشکلات کو آسان فرما. آمین. بیماروں کو شفا نصیب فرما. آمین. حاجت مندوں کی جائز حاجتیں پوری فرما. آمین. بے نکاحوں کے نکاحوں کا انتظام فرما. آمین. انہیں نیک صالح جوڑا نصیب فرما. آمین. بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. آمین. اے اللہ تو ہماری اولادوں کی ایمانی, اعمالی, اخلاقی, معاملاتی, معاشرتی, دینی اور دعوتی اے اللہ تو بہترین تربیت فرما. آمین. اے اللہ ہماری اولادوں کی اور اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی ایمان کی اے اللہ تو پوری حفاظت فرما. آمین. دین کی تو پوری حفاظت فرما. آمین. اس ملک کے باشندوں کو تو ہدایت نصیب فرما. آمین. اے اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے تو ان کی حفاظت فرما. آمین. اے اللہ ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا فرما. آمین. اے اللہ آپس کی عداوت اور دشمنیوں کو تو ختم فرما. آمین. اے اللہ ہماری اس سفر کو بے انتہا قبول فرما. آمین. اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما. آمین. ہر شر سے تو ہماری حفاظت فرما. آمین. اپنے بندوں کے دلوں کو اپنے اطاعت کی طرف تو ہی پھیر دے اور اپنے بندوں کے دلوں میں اے اللہ اپنی نبی کی محبت اور اللہ دین کا درد و غم تو ہی پیدا فرما دے آمین. اور اپنے بندوں کو اپنی راہ میں نکلنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. آمین. اور اے تیری دین کے خاطر جان مال کا لگانا اور قربانی دینا ہم سب کے لیے تو آسان فرما دے. آمین. اے اللہ ہمیں تیرے دین کے تقاضوں پر اے اللہ آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین. جان اور مال کو تیری حفاظت سمجھ کر تیری مرضی کے مطابق تیرے دین کے تقاضوں پر ہمیں جان مال لگانے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین. اے اللہ موت تو روزانہ قریب آ رہی ہے. اے اللہ موت سے پہلے موت مابدل موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے. خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما. دنیا بٹورتے ہم گناہ کرتے مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما. ایکسیڈنٹ کی موتوں سے اچانک کی موتوں سے اے اللہ ڈوب کر جل کر مرنے سے اے اللہ ہر بری موت جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے ہم پناہ مانگ کے ہمیں پناہ نصیب فرما دے. آمین. آمین. تیری محبوب موتیں ہمیں نصیب فرما. آمین. تیری محبوب موتیں نصیب فرما. آمین. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے تیرے بندے جو جا رہے ہیں اے اللہ گھر میں ان کا خلیفہ بن جا, سفر میں ان کا ساتھی بن جا. اور اے اللہ تو ہی ان کی قدم پر مدد فرما, حفاظت فرما, تربیت فرما. اور ہمیں بھی اے اللہ تیرے راستے کی اے اللہ تیری نبی والی محنت کے لیے جان مان لے کر تیرے راستے میں نکلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے لیے نکلنا آسان فرما. ہمارے لیے نکلنا آسان فرما. ہمیں دین کا درد اور غم اور فکر نصیب فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی لائی کی دعائیں مانگی ہیں ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ نصیب فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اے اللہ تو ہی اپنے فضلوں کے ہمیں نصیب فرما. آگے کے ہمارے تمام اسفار کو آسان فرما, قبول فرما. جتنے جوڑ اجتماعات ہو رہے ہیں اے اللہ تو قبول فرما. اے اللہ اپنی مدد سے ہمیں نحال فرما. ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما. ہر شر سے تو ہماری حفاظت فرما. ہر شریر کی شرارت سے, ہر فتنین کے فتنے سے, ہر خلل انداز کی خندازی سے, ہر بدنگاہ کی بدنگاہی سے, ائمہ کفر کی شرارتوں سے اے اللہ ہماری اجتماعات کی, ہمارے مساجد مکاتب مدارس کی, ہماری دین درسگاہوں کی دین کی نسبت پر جو بھی محنت ہو رہی ہو سب کی اللہ تو پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے آگے کے سفر کو تو آسان فرما, قبول فرما, مدد شامل حال فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم امين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. آمين.
السلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک.